السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز رمضان کے مہینے میں کس طرح پڑھیں، کون سے وقت میں پڑھیں اور کون سے وقت میں صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور کس وقت میں پڑھنا صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یہ سب سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز سمجھانے جا رہا ہوں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز بڑی اہم نماز ہے۔ اس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اس نماز کو ایک مرتبہ بھی پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہے اور یہ ایک نفل نماز ہے۔ اس نماز کی نیت اس طرح کریں، اصل تو نیت دل کا ارادہ ہے کہ دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس نماز کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو بس یہی کافی ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ زبان سے کس طرح کریں، تو زبان سے صرف اس طرح کہہ لیں کہ میں 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نماز اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے، نیت ہو گئی۔ اگر زبان سے نہیں کہا، صرف دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی ہوں، تو یہی نیت کافی ہے۔ تو سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کی نماز کو سمجھیں کہ کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ کہ نیت باندھنے کے بعد میں سب سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں اور پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیا، پھر اس کے بعد میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر الحمد پڑھیں، پھر کوئی سورت پڑھیں۔ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اس نماز کی کوئی خاص سورت نہیں ہے۔ الحمدللہ پڑھیں یا کوئی اور سورت پڑھ لیں، بس شرط یہ ہے کہ ہر رکعت میں الگ الگ سورت پڑھیں۔ 4 رکعت کی نماز ہے تو چاروں رکعتوں میں الگ الگ سورت پڑھیں۔ پھر الحمد پڑھ لی، پھر سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھ لینے کے بعد میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ، 35 مرتبہ ہوگا۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر پڑھیں گے 10 مرتبہ، 45 ہو گیا۔ پھر سجدے میں جا کر پڑھیں گے، پہلے رکوع کی تسبیح یا سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد میں اس تیسرے کلمے کو پڑھیں گے، 10 مرتبہ سجدے میں پڑھیں گے۔ کتنی ہو گئی؟ 55۔ پھر سجدے سے بیٹھ کر پڑھیں گے 10 مرتبہ، 65 مرتبہ ہو گئی۔ پھر دوسرے سجدے میں پڑھیں گے 10 مرتبہ، 75 مرتبہ ہو گئی۔ یعنی ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، تو سیدھا کھڑا ہوتے ہی سورہ فاتحہ یا الحمد پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ اس تیسرے کلمے کو پڑھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے پوری کریں گے جیسے پہلی رکعت میں پڑھا کہ الحمد کے بعد میں سورت پڑھیں گے، پھر سورت پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یعنی ہر رکعت میں رکوع سے پہلے 25 مرتبہ ہو جانا۔ اگر 25 مرتبہ ہو گیا تو پھر آسانی سے یہ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے پوری نماز کو پوری کریں۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، دوسری رکعت پوری کر کے پھر 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ سے پہلے الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا۔ اور اگر کوئی تسبیح رہ جائے، جیسے 15 مرتبہ ہم نے شروع میں پڑھنا تھا اور وہاں ہم نے 10 مرتبہ پڑھا، تو پھر اگلے رکن کی تسبیح میں اس تعداد کو پورا کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نماز کو کس وقت پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے 3 وقت ایسے ہیں کہ جس میں ہر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس وقت میں اگر ان 3 وقتوں میں ہم نماز پڑھیں گے، کوئی بھی نماز پڑھیں گے، تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک وقت وہ ہے جب صبح میں فجر کی نماز کے بعد
सूरज निकलता है, तुलू आफताब होता है, उसमें जो 20 मिनट होते हैं उस 20 मिनट के दरमियान में कोई भी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, तो उस वक़्त में ना पढ़ें। और एक दोपहर के वक्त में ज़वाल का वक्त होता है, ज़वाल के वक्त में भी इस नमाज को ना पढ़ें या और दीगर नमाजों को ना पढ़ें। और तीसरा वक्त है असर के बाद मगरिब तक, असर से मगरिब तक के दरमियानी वक्त में कोई भी नमाज नहीं पढ़े सिवाय उसी दिन की असर की कज़ा नमाज के अलावा। तो इन 3 वक्तों के अलावा हम हर वक्त में, किसी भी वक्त में इस नमाज को पढ़ सकते हैं। और सबसे बेहतर ये है कि रात में इशा के वक्त में पढ़ें, इशा की नमाज के बाद में तहज्जुद के वक्त में पढ़ें, क्योंकि उस वक़्त में आदमी बिल्कुल खाली होता है, दिन में तो कोई काम कर रहा है, घर की मस्तूरात किसी काम में मशगूल हैं, घर के कारोबार में मशगूल हैं, तो रात के वक्त में पढ़ना बहुत ज़्यादा बेहतर है। दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, किसी भी वक्त में पढ़ें, लेकिन रात में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो ये है सलात व तस्बीह की नमाज का तरीका। दूसरा तरीका भी है, लेकिन जो तरीका आसान था उस तरीके से मैंने आपको समझाया। इस क्लिप को शेयर भी करें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर पूछें, और दुआ खैर में याद रखें। पूरी उम्मत के लिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमन व अमान आफ़ियत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।